اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں جن کے اسلام لانے کا قصہ باب نمبر 1 کے 5ویں قصے میں گزر چکا۔ یہ بڑے زاہد لوگوں میں تھے، مال نہ اپنے پاس جمع رکھتے تھے نہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی دوسرا جمع رکھے۔ مالدار لوگوں سے ہمیشہ لڑائی رہتی تھی، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حکم سے ربضہ میں رہنے لگے تھے، جو جنگل میں ایک معمولی سی آبادی تھی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے پاس چند اونٹ تھے اور ایک ناتواں ضعیف سا چرواہا تھا جو ان کی خبرگیری کرتا تھا۔ اسی پر گزر تھا، ایک شخص قبیلہ بنو سلیم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ تمنا ظاہر کی کہ میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے فیوز سے استفادہ کروں۔ میں آپ کے چرواہے کی مدد کرتا رہوں گا اور آپ کی برکت سے فائدہ بھی حاصل کروں گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا دوست وہ ہے جو میری اطاعت کرے۔ اگر تم بھی میری اطاعت کے لیے تیار ہو، شوق سے رہو، کہنا نہ مانو تو تمہاری ضرورت نہیں۔ سلیمی صاحب نے عرض کیا، کس چیز میں آپ اپنی اطاعت چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ جب میں اپنے مال میں سے کسی چیز کے خرچ کا حکم کروں تو عمدہ سے عمدہ مال خرچ کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے قبول کیا اور رہنے لگا۔ اتفاق سے ایک دن ان سے کسی نے ذکر کیا کہ پانی پر کچھ لوگ رہتے ہیں جو ضرورت مند ہیں، کھانے کے محتاج ہیں۔ مجھ سے فرمایا ایک اونٹ لے آؤ۔ میں گیا، میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی عمدہ اونٹ ہے جو نہایت قیمتی، نہایت کارآمد اور سواری میں مطیع۔ میں نے حسب وعدہ اس کو لے جانے کا ارادہ کیا، مگر مجھے خیال ہوا کہ غربا کو کھلانا ہی تو ہے اور یہ اونٹ بہت زیادہ کارآمد ہے، حضرت کی اور متعلقین کی ضرورت کا ہے۔ اس کو چھوڑ کر اس سے ذرا کم درجہ کی عمدہ اونٹنی کی اس نے اونٹ کے علاوہ اور باقی سب سے بہتر تھی۔ اس اونٹ کے علاوہ اور باقی سب سے بہتر تھی، لے کر حاضر خدمت ہوا۔ فرمایا کہ تم نے خیانت کی۔ میں سمجھ گیا اور واپس آ کر وہی اونٹ لے گیا۔ پاس بیٹھنے والوں سے ارشاد فرمایا کہ 2 آدمی ایسے ہیں جو اللہ کے واسطے ایک کام کریں۔ 2 آدمی اٹھے، انہوں نے اپنے کو پیش کیا، فرمایا کہ اس کو ذبح کرو اور ذبح کے بعد گوشت کاٹ کر جتنے گھر پانی پر آباد ہیں ان کو شمار کر کے ابو ذر کا یعنی اپنا گھر بھی ایک عدد ان میں شمار کر لو اور سب کو برابر تقسیم کر دو۔ میرے گھر بھی اتنا ہی جائے جتنا ان میں سے ہر گھر میں جائے۔ انہوں نے تعمیر ارشاد کی اور تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد مجھے بلایا اور فرمایا کہ تو نے میری وصیت عمدہ مال خرچ کرنے کی جان بوجھ کر چھوڑی یا بھول گیا تھا؟ اگر بھول گیا تھا تو معذور ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بھولا تو نہیں تھا، میں نے اول اسی اونٹ کو لے لیا تھا، مگر مجھے خیال ہوا کہ یہ بہت کارآمد ہے، آپ کو اکثر اس کی ضرورت رہتی ہے، محض اس وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ فرمایا کہ محض میری ضرورت سے چھوڑا تھا۔ عرض کیا کہ محض آپ کی ضرورت سے چھوڑا تھا۔ فرمایا اپنی ضرورت کا دن بتاؤں؟ میری ضرورت کا دن وہ ہے جس دن میں قبر کے گڑھے میں اکیلا ڈال دیا جاؤں گا، وہ دن میری ضرورت اور احتیاج کا ہے۔ مال کے اندر 3 حصہ دار ہیں، ایک تقدیر جو مال کے لے جانے میں کسی چیز کا انتظار نہیں کرتی، اچھا برا ہر قسم کا لے جاتی ہے، دوسرا وارث جو اس کے انتظار میں ہے، دوسرا وارث جو اس کے انتظار میں ہے، تو مرے تو وہ لے لے، اور تیسرا حصہ دار خود ہے۔ اگر ہو سکتا ہو اور تیری طاقت میں ہو تو تینوں حصہ داروں میں سب سے زیادہ عاجز نہ بن۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔
سورہ آل عمران کی آیت۔ اس لیے جو مال مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اس کو میں نے اپنے لیے آگے چلتا کروں تاکہ وہ میرے لیے جمع رہے۔ بس اور کون سے پڑھنے میں اس کو نشان لگا دیں۔ فائدہ پڑھنا۔ فائدہ 3، حصہ داروں میں سب سے زیادہ عاجز نہ بن کا مطلب یہ ہے کہ جو ہو سکے اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ جمع کر لے۔ ایسا نہ ہو کہ مقدر غالب آ جائے اور وہ مال تجھ سے ضائع ہو جائے، یا تو مر جائے اور وہ دوسروں کے قبضے میں آ جائے کہ بعدیں کوئی کسی کو نہیں پوچھتا۔ آل اولاد بیوی بچے سب تھوڑے بہت دنوں رو کر چپ ہو جائیں گے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ مرنے والے کے لیے بھی کچھ صدقہ خیرات کر دیں اور اس کو یاد رکھیں۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہے، آدمی کہتا ہے کہ میرا مال، حالانکہ اس کا مال صرف وہ ہے جو کھا لیا اور ختم کر دیا، یا پہن لیا اور پرانا کر دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اور اپنے لیے خزانہ میں جمع کر دیا۔ اس کے سوا جو کچھ ہے وہ دوسروں کا مال ہے، لوگوں کے لیے جمع کر رہا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ایسا کون شخص ہے جس کو اپنے وارث کا مال اپنے سے اچھا لگے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسا کون ہوگا جس کو دوسرے کا مال اپنے سے زیادہ محبوب ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا مال صرف وہی ہے جو آگے بھیج دیا جائے، اور جو چھوڑ دیا جائے وہ وارث کا مال ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قیامت کے دن سارے آدمی ایک جگہ جمع ہوں گے اور فرشتہ جو بھی آواز دے گا سب کو سنائی دے گی۔ اس وقت اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جو راحت اور تکلیف ہر حال میں اللہ کی حمد کرتے تھے؟ یہ سن کر ایک جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ پھر اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جو راتوں کو عبادت میں مشغول رہتے تھے اور ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے تھے؟ پھر ایک جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ پھر اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تجارت اور خرید فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی تھی؟ پھر ایک جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث میں بھی یہی قصہ آیا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ اعلان ہوگا، آج محشر والے دیکھیں گے کہ کریم لوگ کون ہیں، اور اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تجارتی مشاغل اللہ کے ذکر اور نماز سے نہیں روکتے تھے؟ شیخ نصر سمرقندی نے تنبیہ الغافلین میں بھی یہ حدیث لکھی ہے کہ اس کے بعد لکھا ہے کہ جب یہ حضرات بغیر حساب کتاب چھوٹ چکیں گے تو جہنم سے ایک عنق لمبی گردن ظاہر ہوگی، جو لوگوں کو پھاندتی ہوئی چلی آئے گی۔ اس میں 2 چمکدار آنکھیں ہوں گی اور نہایت فصیح زبان ہوں گی۔ وہ کہے گی کہ میں ہر اس شخص پر مسلط ہوں جو متکبر، بد مزاج اور مجمع میں سے ایسے لوگوں کو اس طرح چن لے گی جیسے کہ جانور دانہ چنتا ہے، ان سب کو چن کر جہنم میں پھینک دے گی۔ اس کے بعد پھر اسی طرح دوبارہ نکلے گی اور کہے گی کہ اب میں ہر اس شخص پر مسلط ہوں جس نے اللہ کو اور اس کے رسول کو ایذا دی، ان لوگوں کو بھی جماعت سے چن کر لے جائے گی۔ اس کے بعد 912 پھر نکلے گی اور اس مرتبہ تصویر والوں کو چن کر لے جائے گی۔ اس کے بعد اللہم احفظنا، یہ تو بہت ہم لوگ کے اندر ہے نا فوٹو کھینچنا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد تصویر والوں کو چن کر لے جائے گی۔ اس کے بعد جب یہ تینوں قسم کے آدمی مجمع سے چھٹ جائیں گے تو حساب کتاب شروع ہوگا۔ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں شیطان آدمیوں کو نظر آ جاتا تھا۔ ایک صاحب نے اس سے کہا کہ کوئی ترکیب ایسی
ایسی بتائیں کہ میں بھی تجھ جیسا ہو جاؤں۔